اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس طرح کے حالات اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا مرض جو کہ کرونا وائرس کہلاتا ہے اس وقت اپنے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ وہ امیر میں اور غریب میں فرق نہیں کرتا، وہ نہ جھوپڑی میں اور وائٹ ہاؤس میں فرق کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کے جنود میں سے اللہ کی ایک فوج ہوتی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو استعمال کیا، کبھی ہواؤں کو استعمال کیا، تو اللہ کے جنود میں سے ایک جنود ہے یہ اللہ کی آرمی ہے جو کہ اس وقت ساری دنیا پہ مسلط ہے، اور ہم کو اس وقت کثرت سے توبہ کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ ہر دور میں ظلم اس دنیا میں ہوتا رہا، اور اس ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ نے بعض وقت اسی دنیا میں دے دی۔ آج کل کا ظلم تو کچھ اتنا نہیں ہے جیسے کہ پہلے زمانے میں ظلم تھا۔ قسطنطنیہ ایک بہت ہی رئیس مملکت تھی، جہاں کے رئیس لوگ قیدیوں کو پنجرے میں بند کر کے ان کو آگ لگا کر کھانا کھاتے تھے اس روشنی میں، اور ان کی کراہٹ کو اور ان کی چیخ و پکار کو موسیقی کی طرح محسوس کرتے تھے۔ کہاں گئی وہ قومیں؟ نیست و نابود ہو گئی، ان کا نشان بھی آج نہیں ملتا۔ ہم نے دیکھا کہ یورپ اپنے گھمنڈ میں رہا، امریکہ اپنے گھمنڈ میں رہا۔ یہی یورپ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اور آج وہ قومیں ہم کو بے بس نظر آ رہی ہیں، اور یہی امریکہ نے ایران پر ساری دنیا میں بلکہ اپنے ظلم کو جاری رکھا، سینکشنز لگائے ایران پر، سیریا اور افغانستان اور شروع میں بوسنیا اور چچنیا سے لے کر ابھی فلسطین تک اور کشمیر تک، یہ مظالم ہمارے آنکھوں کے سامنے زندگی کے مختصر وقفے میں ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا کہ چائنا میں مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں کنفائنڈ کر کے جس قید کی طرح رکھا، قیدیوں کی طرح رکھا، اور ان کے سوچ کو جو ہے بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کمیونسٹ اسکول آف تھاٹ امپوز کیا جا رہا ہے۔ آج یہ وبا چائنا سے ہی نکلی اور ساری دنیا میں پھیل گئی۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جنود ہیں۔ آج سب سے زیادہ اموات یورپ کے بعد امریکہ میں ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں۔ کم از کم اب انسانوں کو، ان ظالم قوموں کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ جس طرح کہ ہم نے سینکشنز لگائے تھے ایران پر، تو وہاں پر ادویہ کی کمی کی وجہ سے اور ضروری مشینی آلات جس طرح کے وینٹیلیٹرز اور ماسک اور آکسیجن کی جو ضرورت کے پڑتی تھی، اس کے بغیر لوگوں کو وہاں پر کس طرح سے تکلیف اٹھانی پڑی اور کیسے وہ لوگ سفر ہوئے۔ کس طرح سے سیریا میں معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے بڑے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تکلیف میں مبتلا رہے اور بے گھر رہے، کتنے مائیگریٹ ہو کر یورپ کی طرف چلے گئے۔
کشمیر میں لاکھوں لوگوں کو کنفائنڈ کر کے ایک جیل کی طرح رکھا گیا. آج کئی مہینے ہو گئے. یہ بات UN میں بھی اٹھائی گئی، لیکن کسی نے دنیا کی کسی طرف سے بھی اس پر احتجاج نہیں ہوا، نہ ان پر کوئی زور ڈالا گیا کہ یہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پر لاکھوں لوگ جو ہے اسی طرح کی قید کی شکل میں جو نا ان کو لاک ڈاؤن کر کے رکھا گیا. یہ لاک ڈاؤن ایسا ہے کہ وہ بھی اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے کس طرح پوری کر سکتے ہوں گے. بیمار لوگ ہوں گے، اس میں سے بہت سارے کڈنی کے پیشنٹ بھی ہو سکتے جن کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھے، لیکن آج ساری دنیا ہی لاک ڈاؤن ہے. نہ صرف کشمیر، نہ صرف چائنا میں مسلمان، نہ صرف سیریا کے لوگ، اور برسہ برس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں بالخصوص غزہ میں ایک جیل کی شکل میں لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بالکل کنفائنڈ، جو کوارنٹائن کر کے رکھا گیا، ان کو ایک لاک ڈاؤن کی شکل میں رکھا گیا. آج ساری دنیا لاک ڈاؤن ہے. کم از کم ان کو اس وقت جو ہے احساس ہو رہا ہوگا کہ کس طرح سے یہ لاک ڈاؤن انہوں نے مسلط کیا، کس طرح سے انہوں نے مظالم کیے. آج جو ان پر گزر رہی ہے، یہ بڑی بڑی سپر پاورز جو کہلاتے ہیں، جن کے پاس راکٹ، ایٹم بم اور پتہ نہیں کیا کیا میزائل، ہر قسم کی طاقت ہونے کے باوجود ایک معمولی سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے وائرس کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جو کہ آنکھوں کو دکھائی تک بھی نہیں دیتا، اور یہ بڑے بڑے سپر پاورز آج بے بس اور مجبور نظر آتے ہیں. اب بھی وقت ہے کہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں اور اللہ کے آگے جو ہے نا سبمٹ ہو جائیں، اور they should seek for the pardon. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، بم گھروں پر گریں کہ کھیتوں پر، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے. اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ جمیع مومن مومنات، مسلم مسلمات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ساری دنیا سے اس مرض کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے، اور آپ کی ہماری توبہ کو قبول کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الأمی وآلہ وصحبہ وسلم.